اب ذرا دقیقاً غور کریں. پروردگار عالم نے فرمایا کہ سنو، یہ جو صراط مستقیم ہے نا، یہ میرا رستہ ہے. رب فرما رہا ہے رستہ ہے. آج کے زمانے میں تو روڈ میپس میں جی رہے ہیں نا، روڈ میپس ہیں، نقشے بنے ہوئے. اس زمانے میں رستہ کسے کہتے تھے؟ کہا جب ایک منزل سے دوسری منزل کے درمیان مسافر سفر کرتا تھا، اس کے سفر کے سبب جو نقش قدم بن جاتے تھے، ان نقشائے قدم کو دیکھ کر رستہ کہا جاتا تھا. جو فٹ اسٹیپس آ جاتے تھے نا رستوں پر، تو وہ کہلاتے تھے رستہ. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے چلنے والے ہوتے تھے پھر رستہ بنتا تھا. پہلے چلنے والے پھر رستہ بنا، نقشائے پا. تو کوئی ہے جنہوں نے چل کے صراط مستقیم بنائی ہے. گھبرا کے نہیں سننا، اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی بدل دیتا ہوں. کوئی ہے جنہوں نے صراط مستقیم بنائی ہے، ٹھیک ہے نا. اب رب فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو رستہ ہے نا، یہ میرا رستہ ہے. پھر ایک منزل پہ کہتا ہے اے حبیب آپ کہہ دیجئے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ دین میرا رستہ ہے. تو اس میں پریشان نہیں ہونا، کہیں صراط ہے کہیں سبیل ہے. ہاں، اللہ کی نسبت سے صراط ہے، مصطفیٰ کی نسبت سے سبیل ہے. ٹھیک ہے، جس پہ ہمیں چل کے اپنے آپ کو ان تک پہنچانا ہے. ٹھیک، اچھا، نبی کی نسبت سے سبیل، اللہ کی نسبت سے صراط. اب پروردگار ایک مقام پہ فرمانے لگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، سبیل کی ہدایت میں کروں گا. ٹھیک، پھر ایک منزل اور آگے آئی، فرمانے لگا آج آیتیں اگر زیادہ ہو جائیں تو مشکل تو نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سارا قرآن ہے یہ جو پڑھ رہا ہوں، یا چھوڑوں یہ بات؟ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. ایک منزل پہ کیا فرمایا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، سبیل کی ہدایت میں اللہ کروں گا. پھر فرمانے لگا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سبیل کی حفاظت بھی میں اللہ کروں گا. تھوڑا ساتھ آؤ گے تو لطف آئے گا. ٹھیک، پھر ایک منزل آئی سورہ نحل، اس میں رب نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لیکن اے میرے محبوب، اللہ کی سبیل کی طرف دعوت آپ دیں گے. سبیل کی ہدایت اللہ کرے، سبیل کی حفاظت اللہ کرے، لیکن سبیل کی طرف دعوت محبوب خدا دیں گے. پڑھنے والے اتنا سبیل 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 ہو رہا ہے، سبیل کا مطلب کیا ہے؟ سبیل کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے یہ سبیل؟ جس کی ہدایت بھی تو کر رہا ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ بھی تو لے رہا ہے، لیکن سبیل کی طرف دعوت اللہ کا نبی دے گا. یہ سبیل کیا ہے؟ ایک سبیل آپ بھی لگاتے ہیں، سبیل لگاتے ہو نہیں لگاتے؟ لگاتے ہو نا. پیاسوں کی نگاہوں سے جو ٹکرا گیا پانی، ایک پل میں دھواں کر کے اڑایا گیا پانی. عاشور میں نبیوں کی بھی فاقہ شکنی کو اشرے کی سبیلوں سے منگایا گیا پالے. ٹھیک ہے نا، اشرے کی سبیلوں سے. عاشور میں نبیوں کی بھی فاقہ شکنی کو اشرے کی سبیلوں سے منگایا گیا پانی. ایک یہ سبیل ہے، ٹھیک ہے نا. پالنے والے یہ کس سبیل کا ذکر ہو رہا ہے؟ جس کی ہدایت تو کرے گا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، جس کی حفاظت کی ذمہ داری تو لے رہا ہے پروردگار. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سبیل کی حفاظت میں کروں گا. اور فرما رہا ہے ادعو الی سبیل ربک، اے میرے محبوب سبیل کی طرف دعوت آپ دیں گے. کہا قرآن پڑھو. قرآن کس لیے نازل کیا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہو فَلَا تَفَكَّرُونَ فَلَا تَدَبَّرُونَ، کیوں غور نہیں کرتے، کیوں فکر نہیں کرتے؟ ایک منزل پہ آواز دی اے میرے محبوب ان سے کہہ دو قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، جسے رسالت کی اجرت دینی ہے اللہ کی سبیل پہ آ جائے. اگر تھکے بیٹھے ہو تو میں تم سے زیادہ تھکا ہوں دوستوں. اے میرے محبوب، سورہ فرقان کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے. اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ تمہیں رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، اگر رسالت کی اجرت دینی ہے تو اللہ کی سبیل پہ آ جائے. جسے اب بھی سبیل سمجھ میں نہیں آئی، اس کے لیے اور آسان سی آیت پڑھ دیتا ہوں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اے میرے محبوب ان کو بتلا دو تیری اولاد کی محبت کا نام ہی سبیل رکھا ہے. یا صاحب زمان،
آج تھوڑی قرآن سے بات ہوگی. تیری اولاد کی محبت کا نام ہی ہم نے سبیل رکھا ہے. تو قرآن آل محمد کی محبت کو کیا کہتا ہے؟ سارے نہیں بول رہے. قرآن آل محمد کی محبت کو سبیل کہتا ہے. یہاں تک آ گئے سارے؟ اب آیتیں پڑھوں اجازت ہے؟ ابھی تک بھی آیتیں پڑھی ہیں اور سنا دوں آیتیں. سورہ فرقان. پروردگار عالم آواز دیتا. سبیل کیا ہے؟ آل محمد کی محبت کا نام سبیل ہے. آل محمد کی محبت کا نام سبیل ہے. اب قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. مجھے نہیں پتا تم کیسے سنو گے. قیامت کے دن ایک ظالم یعض ظالم علی یدیہ، ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ دنیا میں سبیل کو بھی مانا ہوتا. یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت، کاش میں نے اتخذت مانا ہوتا، پکڑ لیا ہوتا، مان لیا ہوتا، مع الرسول، رسول کے ساتھ سبیل کو بھی. سبیل کسے کہا قرآن نے؟ سارے نہیں ہو ساتھ. سبیل کسے کہا؟ آل محمد کی محبت کو. سورہ فرقان سے میں نے آیت پڑھی یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. جو اب بھی نہیں بولا پھر اس کو آیت سناتا ہوں. وہ ظالم کیا کہے گا؟ کاش میں نے دنیا میں، اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ، سارے بولو گے تو آسان ہوگا، رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. اب قول آگے بڑھا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش میں نے دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. قرآن قرآن قرآن. یا صاحب الزمان جیتے رہیے، سلامت رہیے. پڑھوں اسی کو آگے بڑھاؤں؟ سب آمادہ ہو؟ قرآن ہے بھائی، پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے نا. تو قرآن سن لو. میں سنا رہا ہوں، طبیعت میں جلدی ہو ممبر پہ لے آؤ، میں آیت دکھاتا ہوں. حجرے میں نہیں بول رہا، لاؤڈ اسپیکر پہ بول رہا ہوں. اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، آیت ہے. اب پھر سنو یوم یعض الظالم علی یدیہ. قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا. اردو زبان میں بھی محاورہ استعمال ہوتا ہے نا، ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹنا ہوتا نہیں ہوتا؟ یعنی بہت پشیمان ہوگا اور شرمندہ ہوگا، ہے گلٹی فیل کر رہا ہوگا کہ نہیں کیا کر دیا. یا ویلتا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. ہاں، اور پھر کیا کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا. اور شیطان کا کام ہی پروردگار گمراہ کرنا ہوتا ہے، اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا. ظالم فلان شیطان، قول ختم ہو گیا.